سیلاب کی تباہ کاریاں تو جاری ہیں اور میں ابھی آپ کو کیا ویڈیوز دکھاؤں، سارا دن آپ خبروں میں دیکھ رہے ہیں، سینکڑوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھوئے بیٹھے ہیں، ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی تباہ ہو گئی، فصلیں سبزیاں تباہ ہو گئیں اور اس کا رزلٹ ہم آلریڈی دیکھ بھی رہے ہیں۔ آج پشاور میں 1000 روپیہ جو ہے گندم کی قیمت بوری پہ بڑھ گئی ہوئی ہے۔ یہاں سبزیاں 400، 450، 500 روپے کا ٹماٹر، سب کچھ، اور آنے والے دنوں میں فوڈ انفلیشن اور بھی بہت بڑھے گی۔ ہمارا جی ڈی پی بہت بری طرح افیکٹ ہوگا جیسا 2022 کے بعد ہوا تھا۔ دو طریقے ہیں صورتحال کو دیکھنے کے، ایک تو کہ جی قدرتی آفت ہے کیا کریں، مگر کیا واقعی قدرتی آفت ہے؟ جو اتنا نقصان ہوا ہے کیا یہ ہونا چاہیے تھا؟ بیکاز یہ جو دریا، جو نالے، پہاڑوں میں تمام چشمے، یہ صدیوں سے چل رہے ہیں، آج اتنی ڈیوسٹیشن کیوں ہوئی ہے؟ اصل وجہ یہ ہے جو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کلائمیٹ چینج، یس کلائمیٹ چینج کے بہت زیادہ اس سے تیزی آئی ہے، مسائل بڑے ہیں، لیکن اصلی مسئلہ یہ آسمان کی آفت نہیں ہے جو زمین پہ قیامت ہم نے برپا کی ہوئی اپنی نالائکیوں سے اور کرپشن کی وجہ سے۔ میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، 2 آرٹیکلز بڑے زبردست، بڑے مربوط قسم کے آرگیوڈ آرٹیکلز۔ ایک ڈاکٹر اکرام الحق ویری نوٹڈ اکانومسٹ بھی ہیں، ایکسپرٹ ہیں، اور انجینئر ارشد چباسی، یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں انرجی پہ بھی، پانی کے اوپر بھی۔ انہوں نے یوسف نظر صاحب، انہوں نے بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے۔ میں اس سے کچھ اقتباسات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہم کھڑے ہیں جہاں آج ہم کھڑے ہیں، کیوں یہ سارے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، کیوں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، جائیدادیں تباہ ہو گئی ہیں، اور ملک کے آنے والے اب دن اچانک اکانومی کیوں ایک دم سلمپ میں جائے گی۔ پاکستان میں اس وقت 12 کے قریب تو ادارے ہیں، منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس، جو صرف واٹر اور فلڈ مینجمنٹ سے ان کا تعلق ہے۔ یہ سال کا کروڑوں کا خرچہ ہے۔ اب اگر آپ پچھلی 1 دہائی یا 2 دہائیوں میں بھی دیکھ لیں تو اربوں روپے خرچ کیے جا چکے ہیں پاکستان میں صرف یہ فلڈ مینجمنٹ کے اوپر۔ لیکن آپ کو میں کچھ چیزیں دکھاؤں، آپ نے ایک نام بھی نہیں سنا ہوگا، وہ فیڈرل فلڈ کمیشن ہے۔ یہ ایک منسٹری آف واٹر ریسورسز کے اندر ہے، یہ 1977 میں قائم ہوا۔ اب تک اس کا سال کا خرچہ کروڑوں روپے کا ہے۔ اس کی جاب کیا ہے؟ اس کا کام ہے کہ فلڈ مینجمنٹ کے لیے یہ پلان کرے، یہ زونز بتائے کہ کون سی فلڈنگ زونز ہیں، کیا سب کچھ ہے۔ اس کا کام ہے کہ جی یہ ڈیمز اور جو تمام جو چیزیں بنتی ہیں ان کی ڈیزائننگ کرے، ان کی خاص طور پہ امبیکمنٹس اور یہ پشتے اور یہ سارے اور واٹر ویز وغیرہ، پھر ان کی سپروائز کرے۔ اس پہ محکمے سنے کتنے ہیں؟ اس کے اندر ایک فلڈ ونگ ہے، اس کا سول انجینئرنگ ونگ ہے، پاور انجینئرنگ ونگ ہے، ڈیم سیفٹی کونسل ہے، ایڈمنسٹریشن اور فائنینشیل ونگ تو ہوتے ہی ہیں۔ اب ذرا اس کے اوپر سن لیں کہ انہوں نے آج تک کیا کیا ہے، پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، اور آپ یہ ملک کیوں ڈوب رہا ہے، ہماری معیشت کیوں ڈوب رہی ہے جب اس طرح کام ہوتے ہیں۔ آرٹیکل میں وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ 1977 میں اسٹیبلش ہوا اور اوور دی ایئرز بلینز اینڈ بلینز آف روپیز لگے فلڈ مینجمنٹ کے نام پہ۔ جب 2010 کے سیلاب آئے تو ایک بہت تباہ کن سیلاب تھے، تو اس کے بعد نیدرلینڈز نے بہت کام کیا ہوا پانی پہ، اور جو ڈچ ایکسپرٹس ہیں ان کو دنیا میں مانا جاتا ہے کہ ان سے بہتر واٹر کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کوئی نہیں ہے۔ تو پاکستان کی حکومت نے ڈچ سے ایکسپرٹ سے کیا۔ 2016 میں ایک ان کا پینل تھا، اس کی ایک ججمنٹ آئی، انہوں نے پورا ہمارا نفاذ کی سسٹم کو انالائز کیا، سب کچھ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی جو آپ کا فیڈرل فلڈ کمیشن ہے اس کو تو بیسک پشتے بنانے کی ان کی ٹیکنالوجی ان کو نہیں آتی، اور یہ جو بیسک ایلیمنٹ آف فلڈ ڈیفنس ہے وہ پشتے ہیں۔ They did not know how to design the site-specific embankments۔ ایک ہی طرح کا پشتہ ہر جگہ نہیں بناتے۔ پشتے پہ آپ نے دیکھنا ہے وہاں سلوپ کیا ہے، فلو کیا ہے، ایلیویشن کیا ہے، لینڈ کی، آپ کو پشتے ڈیزائن کرنا پڑتے ہیں۔ شاید ان کے پاس 1857 کے کب کے کوئی ان کے ڈیزائنز ہیں پشتوں کے، اس کے اوپر ہی پشتے بنتے جا رہے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے جو پشتے ڈیزائن کرتے رہے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ڈیزائنز یوز کیے لینڈسکیپس کے لیے ود نو ریگارڈ فار گریڈینٹ، فلو اور ٹرین، ریپیٹنگ دا سیم فیٹل ایررز لائک اے ریچول آف نیگلیجنس، کہ جیسے وہ ایک نالائکی کی آپ کہتے ہیں نا عادت سی اس کو ڈیمونسٹریٹ ہوتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کیا ہوا، کوئی کام نہیں ہوا۔ 2022 کے سیلاب سب کے سامنے، جو آپ کے پشتے تھے ٹوٹ گئے، سپرس کرمبل، بند آپ کے ڈیزالو ہو گئے، اور انہی کا ملبہ، انہی کی چیزیں اور وہی چیزیں جنہوں نے ہمیں پروٹیکٹ کرنا تھا انہوں نے اور بھی تباہی پھیلائی، اور بھی اموات اور تباہی اس کی وجہ سے ہوئی۔ 2016 میں انہوں نے وارن کیا ڈچ ایکسپرٹس نے کہ جو براجز اور پل ہمارے بنے ہوئے ہیں یہ لو فلڈ پاسنگ کیپیسٹی کے ہیں، یہ چوک پوائنٹس بناتے ہیں،
بیکاز ان کی کیپیسٹی آپ کی تھوڑی ہے، اور اس کی وجہ سے جب چوک ہوتا ہے تو پیچھے سیلاب آ جاتا ہے، پانی رکتا ہے، جمع ہوتا ہے، پیچھے سیلاب آ جاتا ہے اور تمام وہ نظام کو، انفراسٹرکچر کو توڑ دیتا ہے. اور وہی یہ انہوں نے آپ کو 2016 میں بتایا تھا، پھر 2022 میں ہم نے دیکھا وہ سب کچھ ہوا ہے، اور وہ اس بار بھی ریپیٹ ہو رہا ہے، 2025 میں سب کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے. اور بڑی اچھی لائن ہے، انہوں نے کہا جی یہ آسمان نہیں ہے جس نے پاکستان سے غداری کی ہے، یہ زمین ہے اور اس پہ کرپشن ہے. ان دو چیزوں نے آپ سے تباہی کی، اس کرپشن نے، کلائمیٹ چینج نے وہ نہیں کی. اس کے بعد بار بار ہمیں بہت ایڈز ملی، ورلڈ بینک سے، UNDP سے، جائکا سے، جاپان سے، USAID سے، اور یہ لیکن جو ادارہ تھا آپ کا فیڈرل فائنانس کمیشن، یہ سب کاغذ بھی چلتا رہا. اور دو ایگزامپلز بڑی اچھی دی ہیں. انہوں نے کہا جی ورلڈ بینک اور IDA نے فائنانس کیا سکھر براج ریسٹوریشن پروجیکٹ، یہ $286 ملین کا پروجیکٹ تھا. یہ 2015 میں اپروو ہوا، اور اس نے کرنا کیا تھا کہ 18 کرٹیکل گیٹس 2020 میں ریپلیس کرنے تھے، جسے آپ پانی روکتے ہیں، کھولتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. 2022 تک سارا ابھی تک انکمپلیٹ پڑا رہا. سکینڈلز، برائبس، اور 42 میں سے 15 دروازے ان آپریشنل رہے. یہ ہے جس نے انڈس ریور کے اوپر سارا کام کرنا. اور پھر اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک چائنیز فرم جو وہاں پہ کام کر رہی تھی، اس نے باقاعدہ ایک کمپلین ڈالی گورنمنٹ کو کہ جی جو پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب تھے وہ دبئی کے برج خلیفہ میں ایک اپارٹمنٹ مانگ رہے تھے پرسنل پیمنٹ کے حساب سے. یہ یہاں پہ چل رہا ہے. پھر آگے چلیں، پھر جب فلڈ ہوا، فلڈز آگے اب 1977 سے ادارہ چل رہا ہے. FFC کے اس وقت کے چیئرمین نے USAID کو خط لکھا اور ان کو کہا کہ جی ہمیں US آرمی کور آف انجینئرز میں ٹریننگ کروائیں. 5 دہائیوں کے بعد اس ادارے کا چیئرمین USAID کو لکھ رہا ہے کہ یار ہماری ٹریننگ تو کروا دیں. 5 دہائیاں آپ کیا کرتے رہیں؟ کروڑوں روپے کے اپنے خرچے، اربوں روپے کے آپ نے پروڈکشن پہ لگائے، آپ کیا کرتے رہیں؟ اور کمیشن نے بتا دیا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا 50 ملین کا کوٹری براج گیٹ ریسٹوریشن پروجیکٹ آج بھی ویسے کے ویسی انہی حالات میں کھڑا ہوا اس آرٹیکل کے مطابق. انہوں نے کہا جی ڈچ نے 2016 میں سارے فنڈامنٹل نقصانات آپ کو بتائے کہ آپ کے پرابلمز کیا ہیں. اور یہ دیکھیے بلوچستان کے اندر 10 ڈیم کلیپس کیے تھے، ٹوٹ گئے تھے 2022 کے سیلابوں میں. یہ نہیں ہوا کہ جی پانی کا اتنا پریشر ہو گیا ٹوٹ گیا. پانی کا پریشر تو تھا، اس کے لیے ڈیم بنے تھے، ناقص مٹیریل، فلاڈ انجینئرنگ، سب کچھ، تمام چیزیں جس کا فلڈ آپ کا فیڈرل فلڈ کمیشن ہے اس کی اوورسائٹ تھی. امپلیمنٹیشن پروونشل گورنمنٹس ہی کرتی ہیں، انہی کے ڈپارٹمنٹس کرتے ہیں، وہ ڈیمز بناتے ہیں، وہ سارا کچھ کرتے ہیں، براج وہ بناتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کی اوورسائٹ، پلاننگ اور سارا کچھ انہوں نے کرنی تھی. یہ کہاں گئے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. چل رہا ہے معاملہ. منصور علی شاہ صاحب جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، ایک ٹریبیونل کا وہ ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی 2010 فلڈس کے اوپر، اس کا نام تھا روڈ اویکننگ. اس ٹریبیونل نے بتایا کہ یہ امبیکمنٹ بریچز، انہیں فیلئر بتایا اریگیشن اتھارٹیز کا، اور ڈیٹیلڈ ریفارمز اس میں بتائیں کہ آپ کیا کیجئے. وہ رپورٹ آئی نہیں سامنے، آج تک بیریڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں سب کے نقائص اور کرپشن سب نکلتی تھی. 2019 کی میں جو بتا رہا تھا آپ کو، انٹرنیشنل پینل آف ایکسپرٹس نے ایک اور کمپریہنسو اسٹڈی دی، نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان، جس میں ریکمنڈیشن تھی ماڈرنائز امبیکمنٹ اسٹینڈرڈز، انٹروڈیوس سائٹ اسپیسیفک ڈیزائنز. انہوں نے منتیں کی کہ یار اب چینج کریں کہ پاکستان ابھی تک 4 دہائی پرانے ڈیزائن یوز کر رہا ہے، کاپی اینڈ پیسٹ کر رہا ہے، ڈفرینٹ ٹرینز کے ایک ہی طرح کے امبیکمنٹس بنا رہا ہے، یہ مت کریں. یہ بھی منصور علی شاہ کی رپورٹ کی طرح اگنور کر دی گئی. اور 2022 میں آپ کو یاد ہے تقریباً $30 بلین کی اکانومی کو نقصان ہوا تھا. سیلاب نئی چیز نہیں ہے، ہمیں بھونجے داروں کے زمانے سے یہاں پہ سیلاب آتے ہیں. 1950 میں آیا، 1973 میں آیا، 76 میں آئے، 88 میں آئے، 92 میں آئے، 2010 میں آئے، 2022 میں آئے، اب 2025 میں آ گیا. پرابلم کیا ہوا ہے؟ یہ نیچرل راستے ہیں، پانی تو نہیں رکتا. جب آپ پانی کے راستے میں گے آپ کو لے جائے گا. کیوں نہیں یہاں پہ کوئی زوننگ ہوئی؟ کیوں نہیں کوئی پلاننگ ہوئی؟ یہ اتنی دہائیوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور فلڈ مینجمنٹ سسٹم پوری طرح ہمارا ایکسپوز ہو گیا. یہ میں آپ سے کچھ باتیں بتا رہا ہوں. یوسف نظر صاحب نے بھی اپنے آرٹیکل میں ان چیزوں کو دوبارہ اس کو ری انفورس کیا، اور اس میں 3 جملے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں جو انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا جی جب یہ فیڈرل فلڈ کمیشن ہے، founded to manage flood risk comprehensively, FFC has consistently emphasized embankments as the primary defense
resisting shift towards adaptive holistic flood management. ہم ابھی تک ہولسٹک اوور آل ایک فلڈ مینجمنٹ میں نہیں گئے اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے. کبھی کہتے ہیں جی وہ جی کلائمیٹ چینج تھا, کبھی جی بھارت کی آبی جا رہی ہے. اور بھارت میں ہمارے سے 500-600% زیادہ بارش ہوئی ہے. وہ کیا کریں گے؟ اپنے لوگوں کو ڈبوئیں گے, وہ تو پانی کھولیں گے. ہم نے آگے کیا کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ بھی پھر انہی باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں جو ڈچ ایکسپرٹ کا تھا. اور آپ دیکھیے ابھی ریسنٹلی بات ہو رہی تھی, دیکھیں جی 2022 کے فلڈز کے بعد دنیا نے ہمیں $11 بلین کمٹ کیے تھے کریں گے, یہ ترقی یافتہ ممالک نے ہمیں پیسے نہیں دیے. ہمارے اپنے فائنانس منسٹر انہوں نے بڑی کینڈڈلی, اورنگزیب صاحب نے یہ چیز مانی. انہوں نے کہا جی ہماری اپنی غلطی یہ ہے کہ پاکستان نے بینکیبل پروجیکٹس جو ریکوائرڈ تھے کہ فنڈنگ ان لاک ہو, ہم نے دیا ہی نہیں. اور ان کے مطابق 3 بلین کے قریب تھوڑی بہت فنڈنگ آئی. ہم کہتے ہیں جی دنیا مکر گئی, دنیا نہیں مکری. ہم نے ان کو بینکیبل پروجیکٹس بنا کے ہی نہیں دیے کہ کس طرح ہم نے فلڈ مینجمنٹ کرنی ہے, کیسے ہم چیزیں کریں گے, کیا ہوگا. یہ کام تھا فیڈرل فلڈ کمیشن کا. اور یہ جو 12 ادارے بیٹھے ہوئے ہیں, وزارتیں اور ادارے, یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جب آپ کریں گے نہیں تو کوئی آپ کو پیسے کیوں دے گا؟ پاپولیشن ہماری 1980 سے جو ہے ہماری اب 25 کروڑ پہ چلی گئی ہے. تقریباً ان میں سے تقریباً 10 کروڑ کے قریب وہ لوگ ہیں جو یہ دریاؤں اور ان ندیوں کے کناروں پہ رہ رہے ہیں. بیکاز فلیٹ سپیس ہوتی ہے, لیکن وہ رہتے ہیں غربت کی وجہ سے, ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہم نے اس کو کیٹر آن نہیں کیا ہوا. نوٹر ڈیم گلوبل اڈیپٹیشن انیشیٹو ہے, یہ اسی چیزوں کو انالائز کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ پاکستان کلائمیٹ ولنریبلٹی کے انڈیکس میں 41ویں نمبر پہ ہے, بہت زیادہ رسک پرون کنٹریز میں ہے. لیکن جو ہماری سٹیٹ آف پریپیئرڈنس ہے کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے ڈیل کرنے کی, کیا ہم نے تیاری کی ہوئی ہے, وہ 152 نمبر پہ ہے. نہ ہم کیپیسٹی میں تیار ہیں نہ کچھ ہیں. انٹیگریٹڈ فلو مینجمنٹ کی بات یہاں کوئی نہیں کرتا. ہر بات میں بات ہوتی ہے ڈیم بنا دو, یہ کر دو, بٹ ناٹ دس ہولسٹک اپروچ. آج اس پہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی جب کے پی کے چیف منسٹر علی مین گنڈاپور صاحب نے آج اناؤنس کیا, جو ہمیشہ سے سٹانس اور تھا کے پی کا. انہوں نے کہا کہ جی بالکل کالا باغ ڈیم بھی بننا چاہیے. اس پہ ہی بات کریں گے کہ کیا وہ ایک میٹیگیٹ کرے گا سچویشن کو. لیکن گنڈاپور صاحب کو سن لیں انہوں نے کیا کہا. میں اپنی کوئی سیاست کر رہا ہوں یا میرے کوئی صوبائیت کے چکر میں پورے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, پورے پاکستان کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیل سکتا. جب پاکستان کا فائدہ ہے تو پاکستان کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا کسی کی اپنی ذاتی یا صوبائیت یا چھوٹے لیول کی کسی طرح کی کنسرن کی وجہ سے. میرا یہ موقف ہے کہ تمام کو اپنے حقوق کے مطابق تحفظات کو دور کر کے اور مطمئن کر کے واٹر رائٹس کے ڈاکومنٹس کے حق کے مطابق سب کو مطمئن کر کے کالا باغ ڈیم جیسا پروجیکٹ اپنے بچوں کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, پاکستان کے لیے آپ کو کرنا چاہیے. ایک ایسا پروجیکٹ کہ جو اس ملک میں ہم کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے, اور کہتے نہیں ہے ریڑھ کی ہڈی, اس کو کسی بھی ان بنیادوں پر کہ کسی کو لگتا ہے کہ میرا حق کھا لیا جائے گا, میرے تحفظات ہیں اور وہ تحفظات دور نہیں کیے جا رہے, ان چھوٹی بنیادوں پر ایسے پروجیکٹ کو پیچھے دھکیلنا جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے. ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے, فیڈرل منسٹر فار کلائمیٹ چینج انوائرمنٹل کوآرڈینیشن. السلام علیکم. جی السلام علیکم.